بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن حدید جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے اور دیگر تمام تر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس رات جب پیغمبر اسلام مکہ سے باہر گئے، اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ جو اپنی جان کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر بیچ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اپنی جان خطرے میں ڈال کر لیٹ گئے، اور جب رسول اللہ کو شہید کرنے کے ارادے سے آنے والے لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نہیں ہیں بلکہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، تو سوال کیا پیغمبر کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں؟ آیت 204 میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہے، حالانکہ ان کا عمل اچھا نہیں ہے۔ مگر مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کا عمل بھی اچھا ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ، یہاں بھی وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر یعنی جن کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور ادھر کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں میں سے وہ جن کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور ادھر کہا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ان دونوں آیتوں میں پیغام ہے کہ دنیا اچھائی اور برائی کا منبع ہے، انسان کے لیے نمائشگاہ ہے، اچھی ہے تو بہت اچھی ہے اور بری ہے تو بہت بری ہے، اور یہ آیت ایثار کرنے والوں کی یاد کو زندہ کرتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے ایثار کیا، اور ان کا وہ ایثار اب تک زندہ اور باقی ہے۔ اولیاء خدا یا رہبر ہونا ایک ارزش و قدر ہے، اسی طرح اولیاء خدا کی حفاظت کرنا بھی ایک ارزش اور ایک قدر ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جان کا نذرانہ راہ خدا میں دے دے، جنت کے لیے نہیں اور نہ ہی دوزخ سے بچنے کے لیے، بلکہ اس کی رضا کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، مال کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نہیں، بلکہ ابتغاء مرضات اللہ، یعنی فقط و فقط خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔